یہاں یہ نوٹ کر لیں محترم ناظرین، دو طرح کے احکام ہوتے ہیں۔ ایک بنیادی عقائد ہوتے ہیں جس کا تعلق تین چیزوں سے ہوتا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ بنیادی عقائد ہوتے ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتے۔ البتہ فروعی احکام جو ہوتے ہیں، جسے عملی احکام کہتے ہیں، وہ حالات کے مقابل، حالات کے مترادف، حالات کے تحت اللہ سبحانہ وتعالی نازل کرتا ہے، اور جو حکم جس حالات میں زیادہ مناسبت میں ٹھہرتا ہے اللہ۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ناسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مطالعہ قرآن میں ایک مرتبہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، سورۃ البقرہ کی 5 آیات ہم آج مطالعہ کریں گے، اور آیت 106 تا 110، اس کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے جو کہ آج کے ہمارے مطالعے کی ہے، وہ ہے ما ناسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ اصل میں قریش مکہ اور یہود و نصارہ، ان کا ایک سوال کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک طرح کا جواب بھی ہے۔ مزید کی تفسیر ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ان کا یہ ایک سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیوں بدلتا رہتا ہے؟ اگر یہ قرآن کریم اللہ کا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، تو اس میں احکام کیوں تبدیل ہوتے ہیں؟ یہاں یہ نوٹ کر لیں محترم ناظرین، دو طرح کے احکام ہوتے ہیں۔ ایک بنیادی عقائد ہوتے ہیں جس کا تعلق تین چیزوں سے ہوتا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ بنیادی عقائد ہوتے ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتے۔ البتہ فروعی احکام جو ہوتے ہیں، جسے عملی احکام کہتے ہیں، وہ حالات کے مقابل، حالات کے مترادف، حالات کے تحت اللہ سبحانہ وتعالی نازل کرتا ہے، اور جو حکم جس حالات میں زیادہ مناسبت میں ٹھہرتا ہے اللہ نازل فرما دیتا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے پھر حالات کے مترادف آگے مزید کوئی اور حکم ہوتا ہے تو اس کو منسوخ کر کے اس کے برابر یا اس سے بہتر اللہ سبحانہ وتعالی حکم نازل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے احکامات کا ایک طریقہ ہے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں احکام تبدیل ہوئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب شروع ہوئی تو اس میں بھی احکام تبدیل ہوئے۔ تو یہاں یہ بات کی جا رہی ہے، ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی ایک حکم منسوخ کرتے ہیں اور اس کے بدلے اور اس کی جگہ جب دوسرا حکم آتا ہے، یا تو اس سے بہتر ہوتا ہے یا اس طرح کا ہوتا ہے، وہ حالات کے مطابق آتے ہیں۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ مطالعہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ جو کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں تو یا تو ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس کے مثل لاتے ہیں، حکم اس کی مثل لاتے ہیں یا اس سے بہتر لاتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو اگلی آیت 107 ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا نہ کوئی حامی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ زمین کو اللہ توڑ دے یا پھاڑ دے، یا اس میں گرے بہت بڑے کھڈے کھود دے، یا زمین کو حکم دے یہ پھٹ جائیں، تو کوئی اس کو صحیح کر سکتا ہے؟ یا آسمان کو حکم دے اللہ سبحانہ وتعالی کہ تم پھٹ کر زمین کے اوپر گرو، تو کوئی اس کو تھام سکتا ہے؟ تو یہ ساری بادشاہت چاہے زمین کی ہو، چاہے آسمان کی ہو، چاہے پہاڑوں کی ہو، اور چاہے سمندروں کی ہو، چاہے زمین و آسمان کے درمیان جو خلا میں سارے کے ساری چیزیں ہیں، چاہے اس کے حوالے سے ہو، ان سب پر بادشاہت میرے اور آپ کے اللہ کی ہے۔ اسی طریقے سے مزید آگے بڑھیں تو اگلی آیت ہے، فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل۔
وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ فرمایا کیا تم مسلمان بھی یہ چاہتے ہو کہ سوالات اور مطالبے کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے گا اور وہ سیدھی راستے بھٹک جائے گا۔ یقیناً جو ضرورت کا سوال ہے وہ تو اجازت دی ہے، لیکن غیر ضروری جس کا کوئی توقع نہیں بنتا اور جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، خام خواہ دوسروں کا وقت برباد کرنا، خام خواہ دوسروں کا وقت ضائع کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ جو ضرورت کے تحت ہے، ایمان کے متعلق ہے، اعمال کے متعلق ہے، احکام کے متعلق ہے، شریعت کے متعلق ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے جو انسان کی زندگی کے معمولات ہے اس میں ہے، خاص طور پر نماز کے متعلق ہے، عبادت کے متعلق ہے، شرعی مسائل کے متعلق ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے تجارت کے متعلق ہے، وہ تو فرض بنتا ہے۔ لیکن دوسرے سوال جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، فائدے اور ضرورت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، غیر ضروری، غیر فائدے مند، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو اگلی آیت ہے البقرہ آیت 109۔ فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے۔ فرمائے مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے اندر وہ حسد پیدا کرتے ہیں، اور تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کو کفر میں تبدیل کر دے، اور باوجود یہ کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، چنانچہ فاعفوا واصفحوا، تم درگزر کرو اور معافی تلافی کا کام کرو، کیونکہ تم ابھی مدینے میں آئے ہو، مکہ سے مدینے میں نئے ہو، ابھی تمہارے اوپر بڑے محاذ آنے ہیں، ابھی بڑی جو تم نے جنگیں لڑنی ہیں، تم نے مقابلے کرنے ہیں، ابھی اس وقت جو ہے ان کا کیا کرو، ان کے لیے کیا کرو، صبر سے کام لو، اور خاص طور پر ابھی تھوڑی ہمت کرو، درگزر کرو، معاف کرو، یہاں تک کہ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یہ اہل کتاب جو یہود و نصارہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں لوٹا دے من بعد ایمانکم کفارا، کہاں؟ ایمان سے کفر کی طرف۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے اندر اپنے آپ میں اندر حسد ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب بلی کی دم کٹ جاتی ہے نا، تو بلی کہتی ہے کہ دوسری جتنی بھی بلیاں ہیں ان کی بھی دم کٹ جائے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان حق پر ہیں، ان کو پتہ ہے مسلمانوں کا جو اسلام ہے، جو دین ہے، وہ سچا ہے، ان کو پتہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لے کے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ صحیح ہے، وہ جھوٹی نہیں ہے۔ لیکن باوجود یہ کہ حسد کی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں، اسلام آنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبوت ملنے کے بعد وہ جس بات پہ اڑے ہوئے ہیں حسد کی وجہ سے، ہم ان مسلمانوں کو بھی لوٹا دیں۔ صرف حسد اور کچھ نہیں۔ اور جبکہ من بعد ما تبین لهم الحق، اور حق واضح ہو چکا ہے۔ یہ ہے وہ اصل بات۔ خیر، مزید آگے بڑھیں تو اگلی آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب کہا جا رہا ہے کہ دیکھو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، فرمایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ بھلائی بھی کرو، بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیجتے رہو، اور اس بھلائی کو اللہ کے پاس تم پاؤ گے۔ بے شک جو تم عمل کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اب ایمان اور یقین کو بھی پختہ کرنا ہے۔ جن کے ارادے بڑے ہیں، جن کے ٹارگٹ اور مقاصد بڑے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، انہیں ہٹانا پڑتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو، چھوٹے چھوٹے صدموں کو، چھوٹے چھوٹے درد کو، اور ان کو جو ہے سہنا پڑتا ہے، چونکہ ٹارگٹ بڑا ہے، ہدف بڑا ہے۔ اس ہدف کو اچیو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمت کرنی پڑے گی، طاقت، اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی، اللہ سے استقامت مانگنی پڑے گی۔ جو عمل کرنا پڑے گا
اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگنا پڑے گا؟ اس کو باقی رکھنے کے لیے، مزید مستقیم رہنے کے لیے، اس کو ہمیشہ دائم اور باقی رکھنے کے لیے اللہ سے کیا مانگنی پڑے گی؟ دعا مانگنی پڑے گی۔ تو الحمدللہ یہ 5 آیات ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ تو 5 آیات کا ہمارا مطالعہ تھا۔ تو خلاصہ اس آیت مبارکہ کا آج کے اس درس کا یہ نکلا کہ ہمیں نہ تو یہود و نصارہ کے راستے پر چلنا ہے اور نہ ہی مشرکین مکہ کے راستے پر چلنا ہے۔ ہمیں کس کے راستے پر چلنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے۔ ہمیں کفر سے بچنا ہے، ہمیں بدعات سے بچنا ہے، ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، جو سورۃ الحشر کی بڑی اہم آیت مبارکہ ہے، وما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں تعلیم دے، جو رسول تمہیں دے، فخذوہ، اس کو لے لو، پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، یہ اصل میں تقوی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع، کامل فرما برداری ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔